السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین۔ اس سے پہلے فارسی قواعد کے 2 اسباق اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ پہلا اور دوسرا سبق اگر آپ نے نہیں دیکھا، اگر آپ نے نہیں سنا تو آپ اسے پہلے دیکھیے، لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ فارسی میں تمام افعال، تمام زمانوں کے افعال، چاہے زمانہ ماضی ہو، حال ہو، مستقبل ہو، ان تمام افعال کو مصدر ہی سے بنایا جاتا ہے۔ تو آج ہم ان افعال کو بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ ایک ایک کر کے ہم دھیرے دھیرے ایک ایک زمانے کو بنانا سیکھیں گے۔ آج صرف ہم زمانہ ماضی کی پہلی قسم کو بنانا سیکھیں گے۔ زمانہ ماضی کی کل 6 اقسام ہیں۔ زمانہ ماضی کی کل 6 اقسام ہیں۔ پہلی ہے زمانہ ماضی مطلق، دوسری زمانہ ماضی قریب، زمانہ ماضی بعید، نمبر 4 زمانہ ماضی استمراری، نمبر 5 زمانہ ماضی احتمالی، نمبر 6 زمانہ ماضی تمنائی۔ تو ہم آج سب سے پہلے زمانہ ماضی مطلق کو بنانا سیکھیں گے، اس کے بعد آنے والے اسباق میں ہم دھیرے دھیرے ایک ایک کو بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ زمانہ ماضی مطلق کیا ہے۔ زمانہ ماضی مطلق ایسا کام جو گزرے زمانہ میں ہوا ہو لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے کتنا وقت گزرا، ماضی مطلق کہلاتا ہے۔ زمانہ ماضی مطلق ایسے زمانے کو کہیں گے جس میں کام تو ہوا ہو، زمانہ ماضی میں کام ہوا ہو لیکن اس کام کو ہوئے کتنا وقت گزرا، تھوڑا وقت گزرا یا زیادہ وقت گزرا، کتنا وقت گزرا، ہمیں یہ معلوم نہ ہو، ایسے زمانے کو، ایسے زمانے ماضی کو زمانہ ماضی مطلق کہیں گے۔ اس کو مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ مثال کے طور پر زید آمد، یعنی زید آیا، زید آیا، تو زید کو آئے ہوئے کتنا وقت ہوا؟ کیا اس مثال سے یہ بات ظاہر ہے؟ کیا اس مثال سے یہ بات ظاہر ہے؟ تو نہیں، اس مثال سے یہ بات ظاہر نہیں ہو پا رہی کہ زید کو آئے ہوئے کتنا وقت ہوا، تھوڑا وقت گزرا یا زیادہ وقت گزرا، ہمیں اس مثال سے یہ پتہ نہیں چل رہا۔ تو جس فعل سے، جس ماضی کے فعل سے ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ کام کو ہوئے کتنا وقت گزرا یا کتنا وقت ہوا، ایسے فعل کو، ایسے زمانہ ماضی کو ماضی مطلق کہیں گے۔ اسے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اسے بنانے کے طریقہ بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اسکرین پر آئی ہوئی ان 6 علامتوں کو رٹ لیں۔ پہلی علامت ہے دال، دوسری علامت ہے نون دال، تیسری علامت ہے یا، اور چوتھی علامت ہے یا دال، پانچویں علامت ہے میم، چھٹی علامت ہے یا میم۔ ان علامتوں کو آپ اچھی طرح رٹ لیں، ان کو اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں، کیونکہ آنے والے تمام اسباق انہی کے گرد گھومیں گے، انہی کا استعمال ہوگا اور ہم دیگر افعال بنائیں گے۔ تو اگر آپ اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے ہیں اور آپ اسی طرح اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں تو آگے کے تمام اسباق آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائیں گے۔ تو آئیے اب ہم بیان کرتے ہیں ماضی مطلق بنانے کا طریقہ۔ تو دیکھیے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ فارسی میں مصدر کے آخر میں ہمیشہ دن یا تن ہوتا ہے۔ تو جب ہم مصدر سے نون کو گراتے ہیں، نون کو گرا دیتے ہیں تو جو حاصل ہوتا ہے وہ زمانہ ماضی مطلق کا واحد غائب کا صیغہ ہے۔ مثال کے طور پر پروردن، پروردن، پروردن یہ مصدر ہے۔ جب پروردن سے نون کو گرا دیا گیا تو بچا پرورد، بچا پرورد۔ تو پرورد مطلب یہ ہے کہ اس نے پالا۔ اب دیکھیے پرورد میں یہ جو دال ہے آخر میں، دال جو ساکن آئی، یہ پہلی علامت ہے، پہلی علامت ہے، صیغہ واحد غائب کی علامت ہے، صیغہ واحد غائب کی علامت ہے۔ پرورد کا مطلب ہوتا ہے اس نے پالا، پرورد کا مطلب ہے اس نے پالا۔ اور جب ہم اس پرورد کے آگے ایک ایک علامت کو رکھتے جاتے ہیں، پرورد کے آگے آپ نون دال کو رکھ دیجئے تو بن گیا پروردند، پروردند کا مطلب ہوا انہوں نے پالا۔ اب نون دال کو ہٹا دیجئے، پرورد کے آگے یا کو رکھ دیجئے تو ہو گیا پروردی،
پروردی کا مطلب ہوا تو نے پالا، تو نے پالا۔ اور آگے چلیے، علامت نمبر 4 کو رکھ دیجئے پرورد کے آگے، تو بن گیا پروردید، پروردید یعنی تم نے پالا۔ اور آگے چلیے، علامت نمبر 5 ہے میم، تو پرورد کے آگے میم کو رکھ دیجئے تو بن گیا پروردم۔ پروردم کا مطلب ہوتا ہے میں نے پالا، پروردم کا مطلب ہوتا ہے میں نے پالا۔ اور آگے چلیے تو پرورد کے آگے آپ رکھ دیجئے یا میم کو تو بن گیا پروردیم۔ پروردیم کا معنی ہوتا ہے ہم نے پالا، ہم نے پالا۔ تو دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے ہم نے زمانہ ماضی مطلق کو بنا لیا۔ اب جب بھی آپ فارسی کے کوئی اشعار پڑھیں یا پھر آپ فارسی کی نثر پڑھیں اور اس جگہ آپ کو اس طریقے سے افعال ملیں تو آپ اسے بآسانی پہچان لیں گے۔ علامت کا اصل میں معنی یہ ہے، دال کا مطلب ہوتا ہے وہ، دال کا مطلب ہے وہ، اور نون دال کا مطلب ہے وہ لوگ، جمع کے لیے وہ لوگ یا وہ سب، یہ جمع غائب کا صیغہ۔ یا کا مطلب ہوتا ہے تو، اور یا دال کا مطلب ہوتا ہے تم۔ میم کا مطلب ہوتا ہے میں، اور یا میم کا مطلب ہوتا ہے ہم۔ تو یہ ہوا ماضی مطلق بنانے کا طریقہ اور ماضی مطلق کا ترجمہ۔ ماضی مطلق میں ہم اس طریقے سے ترجمہ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ آپ یہ کام کیجئے کہ یہ جتنے بھی مصادر اسکرین پر دکھ رہے ہیں آپ ان کے ذریعے ماضی مطلق بنا کر کامنٹ کیجئے۔ اس کے بعد انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا کہ ماضی مطلق مجہول کس طرح بنایا جاتا ہے۔